مجھے شرم آتی ہے. آج وہ بھائی کہاں چلے گئے؟ ان کی بہنوں کو بیچا جا رہا ہے. سے جڑی ہوئی ہے، ان کو برا بھلا کہنے کے ہم حق میں نہیں ہے. کیسے کامنل فیلنگ لوگوں میں ہندوؤں میں ڈالا جا رہا ہے، کیسے بچا جا سکے ذرا بتائیں. یہ دیکھیے، ابھی جیسے سوریہ نمسکار کا معاملہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے اس کی مخالفت کی تو فوراً اس کے کاؤنٹر میں ایک بیان آ گیا. اچھا، بیان کس کا آیا ہے؟ بیان آتا ہے مائنورٹی افیئرس کے منسٹر آنریبل منسٹر جناب مختار عباس نقوی صاحب کا بیان آتا ہے. اور مختار عباس نقوی صاحب جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. مختار عباس نقوی صاحب صرف اسی کے لیے ہے کیا کہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے رہے؟ وہ وسیم رضوی کی کاربن کاپی بن گئے ہیں. وہ صرف اسی کے لیے ہیں کہ جب کوئی شریعت کی بات کرے تو اس کو کہیں کہ طالبانی سوچ ہے، جب کوئی قرآن حدیث کی بات کرے تو وہ یہ کہیں کہ یہ صاحب آرتھوڈکس کی باتیں ہیں. دھرم سنسد میں جب گالیاں بکی جا رہی تھی اس وقت جب مختار عباس نقوی صاحب کی زبان میں دہی جم گئی تھی. وہ منسٹر ہے مائنورٹی افیئرس کے، یا نوکری کر رہے ہیں گورنمنٹ کی؟ نوکر بن کر رہے گئے وہ. اگر ان کو بولنا ہے تو ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے جنہوں نے دھرم سنسد میں کھڑے ہو کر لوگوں کے قتل عام کی بات کی ہے؟ ابھی مسلم عورتوں کے بارے میں اتنی بڑی بدتمیزی ہوئی سلی بلی کے نام پر کہ مسلم بہنوں کو بیچا جا رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری جی، آنریبل پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب ابھی چند سال پہلے ٹرپل طلاق کے کیس کے معاملے میں کہہ رہے تھے بھارت کے مسلم مہیلاؤں کا میں بھائی ہوں. آج وہ بھائی کہاں چلے گئے؟ ان کی بہنوں کو بیچا جا رہا ہے. آج اس بھائی کو خیال نہیں آ رہا کہ ہماری بہنوں کا کیا ہو رہا ہے. انتہائی غیرت کی بات ہے. اس پر مختار عباس نقوی خاموش رہتے، اس پر ان کو بولا نہیں جاتا کیونکہ جانتے کہ اس پر بولیں گے تو ان کی نوکری چلی جائے گی. جہاں تک رہی کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کی، دیکھیے اس دیش کے جو کروڑوں ہندو بھائی ہیں ان کو ہم ان مٹھی بھر لوگوں کی وجہ کر ڈاؤٹ فل نہیں قرار دے سکتے. یہ میری پالیسی، میری سوچ، میری فکر، میرا کنسپٹ یہ بہت پرانا ہے، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. کیونکہ میں تاریخ تھوڑی بہت جانتا ہوں. اس ملک میں مسلمانوں پر ہندو بھائیوں کے بڑے احسانات ہیں. ہم نول کشور جی کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، لکھنؤ کے نول کشور جی جنہوں نے برسہا برس تک قرآن کریم کی خدمت کی ہے. ہم وشمبھر ناتھ پانڈے جی کو بھول نہیں سکتے، ہم آر کے گرگ جی کو بھول نہیں سکتے، ہم سدھات شنکر رے جی کو بھول نہیں سکتے، ہم بڑے بڑے مہاپروش اور پنڈتوں کو نہیں بھول سکتے جو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر انہوں نے کتنے بھائیوں نے نعتیں لکھی ہیں. آج لکھنؤ میں ایک بڑے شاعر ہیں نعت کے، وہ شاعر ہیں لیکن نعت بڑی اچھی لکھتے ہیں، پنڈت ہنومان پرساد جی. تو ہم چند مٹھی بھر لوگوں کی وجہ کر بھارت کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو ہم شک کی نظر سے دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. ہم جو پہلے عزت کیا کرتے تھے انشاءاللہ اور زیادہ بڑھ کر ان کی عزت کریں گے. اب کیا کر لوگے تم؟